بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اس لیے کہ شریعت نے دین میں لازم نہیں کیا، ضروری نہیں کہا کہ دین اونٹ کا گوشت ہی کھانا ہے۔ لیکن عبداللہ بن سلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یار مسلمانوں کے یہاں فرض اور ضروری نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھایا جائے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہود کے یہاں مکروہ تھا اور مسلمانوں کے یہاں جائز ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم ایمان لا چکے ہو تو دین میں پورا داخل ہو جاؤ، دین میں پورا داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، دین اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی لازم ضروری فرض واجب نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن سلام نے صرف اس نظریے پر ترک کیا کیونکہ ہم نے بچپن سے کھایا نہیں ہے، اور یہود کے یہاں جو ہے وہ ترک کرنا ہے، اس کا مکروہ ہے کھانا، لہذا ہم اس پر بھی عمل کریں، اس پر بھی عمل کریں۔ نہیں، جب دین اسلام قبول کیا تو پورے داخل ہو، آدھا آدھا نہیں چلے گا۔ اب مجھے بتائیے خدا کی خیرت، وہ اس بات پر خدا کی رحمت کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ جو یہودی سے مسلمان ہو چکا ہے وہ نماز بھی پوری پڑھ رہا ہے، وہ دین کے ساتھ مخلص بھی ہے، وہ دین کے ساتھ مخلص بھی ہے، رسول اللہ کے صحابی ہے، لیکن وہ صرف اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہا اس لیے کہ جس سابقہ دین پر وہ عمل کر رہا تھا وہاں اونٹ کا گوشت کھانا مکروہ سمجھا جاتا تھا، تو خدا کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ یہ اونٹ کا گوشت صرف اس وجہ سے ترک کرے کہ پچھلے دین کے اندر مکروہ تھا، ہمارا دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا اونٹ کا گوشت کھانا دین نہیں ہے، وہ فکر دین ہے، جس فکر میں وہ پیچھے اونٹ کا گوشت چھوڑ رہے تھے تو کس منہ سے قادیانیوں کو کرایہ پہ کر دیتے ہو، کس منہ سے قادیانیوں کے پاس جا کر خریدتے ہو، کس منہ سے جا کے ان سے سودے خریدتے ہو؟ جب اونٹ کا گوشت پہ خدا کی رحمت پہ گواہ، آپ پڑھیں گے کیسی بات ہے، حدیث شریف ہے، عبداللہ بن سلام کے لیے اللہ نے پوری آیت نازل فرمائی، اس کی اہمیت کو سمجھے خدا۔ آپ بولیں گے میں آپ کے قدموں پر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی آر اور کوئی شرم نہیں ہے، خدا نے یہ منصب دیا ہے، یہ ممبر دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے کہ دین کو بیان کیا جائے۔ لیکن ہمارے لوگ پھر جب اس کا شکار ہوتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ زندگی بھر دین ہی بیان کیا لیکن کوئی نہ سمجھ سکے، تو خدا نہ کرے وہ حال ہو کہ رسول اللہ جس امت کے لیے دعا کرتے رہے ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام 1500 سال تک تبلیغ کرتے رہے، 1500 سال تک تبلیغ کرتے رہے، دین اسلام کو پھیلاتے رہے، دین کو لے کر آئے وہ پھیلاتے رہے، لیکن صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کہ رسول اللہ کی امت، رسول اللہ نے ایسی محبت ربی قبل قوتی، ربی قبل قوتی، جب دعا کی یہی دعا کی، بلکہ پیدا ہوئے تو یہ زبان پر کلمات محدثین نے لکھا کہ والدہ نے فرمایا، حضرت آمنہ پاک رضی اللہ عنہ نے، محدثین نے لکھا کہ جب پیدا ہوئے تو حالت سجدہ میں تھے، سر جھکایا ہوا تھا اور دعا کر رہے ہیں ربی قبل قوتی، یا اللہ میری امت کی کوشش